السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ کیسے معلوم ہوگا، ہم کو کس طریقے سے معلوم ہوگا کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم نے فجر کی نماز ادا کی تو ہم کیسے جانیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری فجر کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اگر ہم نے ظہر کی نماز ادا کی تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں ظہر کی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اگر ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری عصر کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اگر ہم نے مغرب کی نماز پڑھی تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا، ہم کیسے جانیں گے، اس کی نشانی کیا ہے کہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو فجر کی نماز اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی ہے۔ اور ہم نے اگر ظہر کی نماز پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری فجر کی نماز قبول ہو گئی، اور اگر ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری ظہر کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اس طریقے سے پڑھیں، اس انداز میں پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اللہ ہماری نماز کو قبول فرما لے، تاکہ اللہ کو ہماری نماز پسند آئے۔ اگزامپل کے طور پہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارے گھر میں کام ہو رہا ہو، ہمارے گھر میں کسی طریقے کا کام ہو، اگر ہمیں مستری کی ضرورت ہو، وہ مستری ہمارے گھر میں آتا ہے، وہ کام کرتا ہے، تو یا تو کام اچھا ہوتا ہے یا کام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کام اچھا کر کے جاتا ہے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، ہم اگلی مرتبہ اس کو اپنے گھر میں چانس دیتے ہیں کام کرنے کا، کیونکہ اس نے اچھا کام کیا ہے، وہ کام ہمیں قبول ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی مستری آتا ہے کام کرنے کے لیے، اگر اچھا کام وہ نہیں کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اگلی مرتبہ اس کو نہیں بلاتے ہیں، ہم اس کے کام کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو جس کا کام اچھا ہوتا ہے، جس کے کام کو ہم قبول کرتے ہیں، تو دوسری مرتبہ ہم اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اور جس کا کام اچھا نہیں ہوتا تو ہم اس کو اپنے گھر میں نہیں بلاتے ہیں۔ یہی طریقہ نماز کا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اچھی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، صحیح معنی میں رکوع کرتے ہیں، صحیح طریقے سے سجدہ کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دل کو نماز میں رکھتے ہیں، تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اللہ کو نماز پسند آ جاتی ہے۔ تو پھر اللہ ہمیں چانس دیتا ہے ظہر کی نماز کا۔ پھر اگر ہم ظہر میں بھی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں تو وہ نماز بھی ہماری قبول ہو جاتی ہے، پھر اللہ ہمیں چانس دیتا ہے عصر کا۔ تو اس لیے ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اچھے انداز میں پڑھنی چاہیے، دل و دماغ نماز میں حاضر رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ کو ہماری نماز پسند آئے، اللہ ہماری نماز قبول کرے، اور اللہ ہمیں ہر وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور